السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، اور میں نصرت جاوید اور آپ سے انتہائی معذرت کرتا ہوں کہ بخدا، لیکن آج میں جس وجہ سے میں نے اچک لیا ہے انشو آپ کو وہ سننے کے بعد آپ کے اندر جو ایک میرے ساتھ جو غم و غصے سے بھرا شخص نہیں بیٹھا ہوا سیڈسٹ، اس کو بہت اذیت پسند کو خوشی محسوس واہ، یہ میری تعریف کی آپ کو ہوگی خوشی، اس لیے کہ ہمارے جو سابقہ جمعرات کے دن جو ہم نے آخری شو کیا تھا ہفتے کا، اس میں مجھ سے ایک انتہائی سنگین اور فاش غلطی ہوئی، وہ پہلے سن لیں اور اس کے بعد میں آگے بیان کرتا ہوں۔ گیس کی قیمت میں 480% اضافہ ہو چکا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر آسان ترین کہ اگر میں 1 روپیہ مہینہ دے رہا تھا جس گیس کو خرچ کرنے کے لیے، اب میں 480 روپے اسی گیس لے لیتا تو یہ ہم نے غلطی کی تھی۔ یہ میں نے بہت سنگین غلطی کی تھی کیسے؟ کہ 480% کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پہلے 1 روپیہ 1 یونٹ کا میں دے رہا تھا تو اب میں 480 روپے دے رہا ہوں، بلکہ 480% کا اگر پیمانہ رکھا جائے، مجھے تو حساب آیا ہی نہیں ساری زندگی، تو 480% اضافے کے بعد میں 4 روپے 80 پیسے دے رہا ہوں۔ 480 نہیں ہوں گے، وہ 4 روپے 80 ہوں گے، اشاریہ جو ہے وہ 2 کے بعد چلا جائے گا۔ یہ میں آپ نے ماشاءاللہ 6 ایم فل کر رکھے ہیں، 5 ہر چیز پہ آپ بلبلاتے ہیں ماشاءاللہ، بنیادی طور پر خود کو انجینئرنگ کا طالب علم اور ڈگری یافتہ بھی بتاتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کو یہ چاہیے تھا کم از کم آپ کا میتھ اتنا بنیادی طور پر آپ نے مجھ سے ری چیک کیا تھا، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ابھی بھی آپ نے بہرحال جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اور 480 نہیں 4.80 4.80 نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ یہ کم سے کم سلیب ہے ویسے 480%۔ بھائی لیکن ہم نے جب یہ کیا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جائز وجوہات کی بنا پر، اور آپ کا بہت شکریہ کہ جب آپ اس قسم کا فیڈ بیک دیتے ہیں، ہماری غلطی کو درست کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیں آپ ہمارے پہ مہربانی کرتے ہیں۔ ایک غلطی میں نے بھی پکڑ لیا، جی بھائی، یہ سابقہ جمعرات نہیں ہوتی، گزشتہ جمعرات۔ سابقہ بھی تو گزری۔ اچھا، میری غلطی نہیں ماننا تو سی۔ اچھا، ویسے میں بڑے عجیب سا، میں کل سے پریشان پھر رہا ہوں کہ جب سے یہ آپ کی ٹانگوں پہ گرم پانی، حالانکہ میں نے نہیں گرایا، نہ ہی میرا کوئی سازش سے لینا دینا ہے، اس دن سے آپ کا موڈ دفتر آتے ہیں شدید، ہم آف موڈ میں آپ کو پاتا ہوں، لیکن کل آپ ایوان صدر میں جب پائے گئے تو اس قدر چہچہاتا چہرہ وہاں میں دیکھ رہا تھا، تو کیسے لگا صدر آصف زرداری کو حلف لیتے ہوئے؟ ہاں بھائی، میں 2008 کے بعد سے آج تک کبھی کسی بھی صدر یا وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں نہیں گیا، کیونکہ آپ کو بلایا نہیں گیا۔ نہیں، ایک 2 مرتبہ بلایا بھی گیا تھا، 2013 آنورڈ مجھے نہیں بلاتے۔ مجھے الزام یہ ہمیشہ لگتا ہے کہ میں نواز مریم بی بی، وہ جو نہیں، وہ جو ایک ٹیپ چلی تھی کہ ٹوکریاں، وہ سارا الزام لگنے کے باوجود جو ہے مجھے اللہ کے فضل سے کبھی بھی مثلا شہباز شریف صاحب نے اپنی سابقہ حلف برداری کی تقریب میں اور ابھی کی بھی بلانے کی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی تھی، وہ اس قابل نہیں سمجھ اپنے دانش میں۔ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ تھوڑا سا میرا لحاظ کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے بلکہ سابق جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے تو نہ صرف حلف برداری بلکہ نیکسٹ ڈے، اور اتفاق سے رمضان تھا وہ بھی، اتفاق ایسا ہے کہ جس دن وہ اپنا چارج لینے گئے نا، تو انہوں نے دفتر جب کھلوایا تو پہلی مرتبہ داخل ہوئے تو میں وہاں گیا تھا ان کے ساتھ۔ اچھا، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر انہوں نے بی بی کی تصویر کے نیچے جو ہے ہم دونوں بیٹھے، انہوں نے تصویر لی فار پوسٹیرٹی سے، اور مجھ سے کوئی آدھے گھنٹے بعد جب ہم دونوں کی ہماری گفتگو ہو گئی تو پھر حامد میر صاحب تشریف لائے تھے، اچھا، اور اس کے تقریباً 10-15 منٹ بعد ہمارے بہت سینئر ہوتے تھے سید عباس اطہر صاحب، وہ تشریف لائے تھے۔ تو یہ کہ وہاں پر میں یہ بھی آج یہ کہہ دیتا ہوں، تب تو وہ اچانک صدر بنے تھے نا سر؟ ہاں، خیر اتنے بھی اچانک نہیں تھے، تو نہیں اتنے اچانک نہیں تھے وہ۔ ہاں، ایک بات ہوئی کہ بھئی اس سے پہلے بی بی کی شہادت ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ بن گئی، لیکن یہ کہ اچانک وہ میرا اس کانٹیکس میں نہیں کر رہا۔ ہاں، صدر اس وقت مشرف صاحب تھے، آپ کو شاید یاد نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو ان سے اچانک زرداری صاحب سے استعفیٰ لیا گیا نا،
لیا نہیں گیا, انہوں نے دیا تھا. سر استعفیٰ لیا گیا نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہانی کا. ارے نہیں, آپ کو جب کہانی کا پتہ ہی نہیں ہے, میں اس پورا یہ ساری بات میں ریویل کرتا رہا ہوں, خبروں میں لکھتا رہا ہوں, اپنے ٹی وی شوز میں ان دنوں کہتا ہوتا تھا. ان دنوں سب سے پہلے ٹی وی شو پہ ہی میں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر ہو گئے ہیں, اور میرے 70% دوستوں نے کہا تھا کہ شاید میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. میرے کئی سینئر نے مجھے ڈانٹا اس کے بعد, کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے, کیا ہو گیا یار, یہ تو این آر او کا حصہ ہے کہ مشرف صدر رہے گا اور پیپلز پارٹی کا ہوگا. میں کہا جناب آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر ہو رہے ہیں, اور محمود علی ترانی جو ان دنوں سفیر ہوا کرتے تھے پاکستان کو, انہیں بلوا کے تو جناب صدر مشرف صاحب کو بھیج دیا گیا ہے کہ صاحب اب آپ ذرا سامان باندھ دیجئے. اور جب ان کی تقریر ہونے والی تھی آخری, تو میرے بہت سارے سینئر دوست وہ کہہ رہے تھے یہ تو مشرف جو ہے وہ مشرف مارشل لاء کا اعلان کرنے والے ہیں. میں کہا کس حیثیت میں, اب تو بیچاروں کی وہ ہاتھ سے وہ چھڑی بھی جاتی رہی. بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے. تو سچی بات ہے کہ مجھے انہوں نے یاد رکھا, ان کی مہربانی. سر پہلی دفعہ تو ایک اچھی بات ہے جب صدر بنے اور آپ جب حلف اٹھایا, دونوں میں کیا فرق دیکھا؟ اس وقت بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انہونی تھی. آج استعفیٰ جو صدر بنے ہیں یہ انہونی نہیں ہے, وہ یہ کوئی لوگوں کو بہت یعنی کہ حیرت نہیں ہوئی ہے کہ بھئی جو الیکشنز کے جس طرح رزلٹ آئے اور جس طرح کی ابھی ہماری قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جس طرح کی وہ ہے, اور آگے چلنا ہے اور دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ رہنا ہے اگر کافی عرصے تک, تو ظاہر ہے یہ آپس میں تقسیم تو ہونی تھی, جس کو ان کے مخالفین جو ہیں وہ غصے سے اشتعال میں بندر بانٹ کہہ رہے ہیں. سر تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا صدر بننا جو ہے میری دانست میں ایک تو ان دونوں جماعتوں کے ساتھ کے درمیان لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ کی دے رہا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, مطلب پی ٹی آئی کہیں نہیں آپ کو نظر آ رہی پولیٹیکل انگیجمنٹ میں. فی الحال اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. فی الحال میں صرف ایک بات ذرا تھوڑا سا اپنے دوستوں کو, ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں خواہ مخواہ کی کنٹروورسی بنا لی جاتی ہے. اب ہمارے ہاں سب کچھ ہے, جرنلزم ختم ہو گیا ہے. کل کم از کم میرے علاوہ وہاں پہ اور بھی 8-10 صحافی موجود تھے, جن میں سے 3 جو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی رپورٹر, آج بھی بہت سینئر ہونے کے باوجود, میں ان کے نام نہیں لوں گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ داخل ہو جاتے ہیں اندر ہال کے, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں کس نے کہاں بیٹھنا ہے. تو لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں نا کہ یہ سیٹ میڈیا پہ ان کے نہیں ہوتے نام, میں بھی اور نہیں یار, میڈیا کے نہیں, باقی لوگوں کے نام دیکھنے بھی تو ہوتے ہیں نا. کہ یہاں جی یہاں گورنر بلوچستان بیٹھیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ او بھائی صاحب, آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ پروٹوکول وائز کس کو کہاں پلیس کیا گیا ہے. تو اب یہ ڈائس تھا, جہاں پہ بیٹھنا تھا سابق صدر نے, چیف جسٹس صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے حفل لینے کے لیے, ان کے عین سامنے ایک انکلیو بنا ہوا تھا جو بہت لمیٹڈ تھا, جس میں دائیں ہاتھ کو فیملی کے لوگوں کے لیے تھی مختص نشستیں, اور یہیں پر نواز شریف صاحب بھی بیٹھے, ویری امپورٹنٹ بات. اور یہاں پر جو رائٹ طرف تھی بلاول صاحب کے, وہاں پہ ہمارے افواج پاکستان کے سربراہان تھے. یعنی یہ فیملی کا انکلیو کے بالکل سامنے نگاہ پڑ رہی ہے, یہ جو پریزیڈینشل ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے حلف لینا. میں اس طرف بھی گیا, میں نے کہا کس کو کہاں کہاں پلیس کیا گیا. تجھے پڑھ کے آئے ہو ایک رپورٹر کے طور پہ, اس پہ ایک سیٹ پہ لکھا ہوا تھا فرسٹ لیڈی. میں نے کہا آئی تھاٹ کہ میں بھی مسز شہباز از کمنگ, شاید وزیر اعظم صاحب کی بیگم آ رہی. تھوڑی دیر بعد میں نے یوں اپنے ماتھے کو ہاتھ مارا, جب وہ باقاعدہ تقریب کے آغاز ہونے سے پہلے آسفا بی بی آئی اور وہ اس کرسی پہ بیٹھی. میں نے کہا اوہو, یہ اس لیے, اچھا میرا ماتھا ٹھنکا تھا اس وقت, لیکن آئی کوڈنٹ پلیس. تو بعد میں چونکا دینے والا جو واقعہ ہے, نہیں وہ میں نے نوٹس کیا نا, پہلی دفعہ ہو رہا ہے نا پاکستان کی تاریخ میں, پہلی دفعہ. ارے کہاں یار, پاکستان کی تاریخ میں پہلی, ہر چیز ایک تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوتی ہے جب سے ٹی وی آیا ہے. بھائی ہمارے ہاں ابھی تک جو صاحب مستقل 10 سال تک آپ کے ملک کے صدر رہے ہیں, اور صدارتی نظام والے, نام تھا ان کا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب. اچھا پہلے وہ ایسے ہی آ گئے تھے,
बंदूक उठाकर 1964 में उन्होंने अपना मादरे मिल्लत को हरा कर तो इंतहा। ठीक है जी। उनकी जो जाहिर है कि बेगम साहिबा थी वो तो गांव में ही रहती थी, रेहाना में अक्रॉस मागला, और जाहिर है वो लोगों से मिलती मिलाती नहीं थी, सादा तबीयत खतून थी। तो उनकी जो बेटी थी बेगम नसीम औरंगजेब साहिबा, औरंगजेब इसलिए कि औरंगजेब साहब जो हैं वो प्रिंस सवाद के, हाँ प्रिंस औरंगजेब, और बाद में वो बहुत अरसा MNA भी रहे हैं, बाद में उनके बेटे अदनान औरंगजेब मरहूम भी रहे हैं MNA, और ये औरंगजेब साहब जो हैं एक मरतबा नवाज शरीफ के दौर में गवर्नर बलूचिस्तान भी रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, ओके। तो बेगम नसीम औरंगजेब साहिबा जो उनकी बेटी थी वो जनरल अयूब खान साहब की बेटी की हैसियत में फर्स्ट लेडी का रोल करती थी, और उसमें अहम तरीन बात है यहाँ पे आई थी, मैंने कहा था तस्वीर भी हमने चला दी है, ये है बेगम नसीम औरंगजेब साहिबा। ठीक है, उनके पीछे गालिबन इनके भाई हैं, नहीं ये कोई और या को खातून है, बहरहाल। लेकिन यहाँ पे आई थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया आई थी, उनके लिए भी ये, और ये जो है ये जैकलिन कैनेडी है, और वो अमेरिकन यानी प्रेसिडेंट है कैनेडी, ये भी वो है। और आपको एक और बात बताऊं सर, जब अयूब खान साहब ने इस्तीफा दिया 1969 में और इनका सामान लपेटा जा रहा था, तो इनकी बेड साइड टेबल पे आपको पता है किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जैकलिन कैनेडी की। अच्छा। वाकया इनके उन दिनों के ADC समी साहब, अरशद समी साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। अच्छा। तो वो उनके साथ इनकी काफी। तो बहरहाल मैं ये नहीं बताना, आपको सिर्फ ये था कि ये बात दो गलत बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आसिफा जो है वो अपने वालिद के साथ फर्स्ट लेडी होंगी। अब इसको दुरुस्त कर ले। मैं लोग नहीं कह रहे, मैं कह रहा था, मैं गलत समझ यार कर दिया ना आपको मैंने तस्वीर। मैं बाकियों में ना डाले ना कि लोग कह रहे हैं अदनान हैदर। हाँ, बहरहाल लोग कह रहे थे, मैंने बहरहाल वो जब वो चाय का वक्फा था तो उस वक्त जब वो जा रही थी आसफा बीबी, तो मैंने उनको मुबारक दे के कहा कि भाई आप मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी और मेरी बुढ़ापे का ख्याल रखना। तो वैसे सुना है तो ये आप अपनी इंश्योरेंस और कई लोगों से भी वहां पे मांगते नहीं बुनियादी तौर पर ये ऐसी तुम गलत बात ना करो, एंड शी नोज इट। अब तुम यानी कि उसमें यानी कि फजूल की बात ना करो। और वो इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि एक सिविलियन ने, जो बाकायदा एक निज़ाम है, को पिस्तौल लेकर तो नहीं दोबारा सदर बने ना, एक बाकायदा जो हमारे यहाँ सिस्टम है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिस तरह आइन होता है उसके मुताबिक। और दूसरी बात ये कि वेरी फाइन कि साबिक सदर जो भी हो, अलवी साहब वहाँ मौजूद थे डाइस पे, और चीफ जस्टिस साहब ने हल्फ किया। ये तारीख साज लम्हा आपने देखा कि जब जरदारी साहब दूसरी मरतबा और शहबाज शरीफ साहब मुसलसल दूसरी मरतबा वजीर आजम, और वो मुसलसल तो नहीं, ये तो अब मुझे लगता है हजारों मरतबा कभी लेकिन आप मजाक में डाल देते। मैंने बड़ी अहम बात की है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब का नाम सुनते ही आप हंस पड़ते हैं, तो आप उन्हें संजीदा लेना शुरू कर दें। अच्छे आदमी है, वो काकड़ नहीं है, नहीं वो मुंतहिम है। अरे वो उन्हें निगहबानों ने नहीं लगाया, शहबाज शरीफ साहब मुंतहिब काकड़ है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं यार, मतलब साढ़े पास कहते दो तो देना थे मेंगनियां पा के। मैं तो उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर शहबाज शरीफ जैसा कितना जो कि मुंतहिब भी हो जाए और अब्दुल और काकड़ भी है। अच्छा, मैं आता हूँ, आपने ये काकड़ से पता है आपको मोहब्बत है कि काकड़ फार्मूला एक तारीख में है हमारी। वो तो जनरल अब्दुल वहीद काकड़ थे ना यार। उसी काकड़ से आप इतने मुतासिर हैं, उस काकड़ लफ्ज से, कि आपने यहाँ उस काकड़ फार्मूले को याद करते हुए आज के कॉलम में कोई आपने अच्छा अब्दुल समद खान सॉरी महमूद खान अचकज़ई साहब की जो उसका को फार्मूला आपने लगा दिया, वो क्या है? बिल्कुल है वो। डेट इज, देखो वो लोग जो कि सियासी अमूर पर गौर करते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं जैसे ही कालीवान सदर में दाखिल होता हूं सर, अभी वहां पे काफी लोग नहीं आए, मैं जाहिर है कि वक्त से पहले पहुंच गया अपनी औकात के मुताबिक 2:40 तक। मैंने दिल में सोचा यार चलो अल्लाह ताला ने कितने तक बुलाया, सर ऐसा काबिल सुन गया। तो मैंने क्या किया, मैंने रिपोर्टरों की तरह ये देखा कि किस तरह प्लेसमेंट की गई। मतलब इसी प्लेसमेंट के हवाले से ही मैंने एक कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ देखा फर्स्ट लेडी, आ गई ना बात। उसी तरह मैंने ये देखा कि यार ये जो फैमिली के लिए मुख्तस कोना है भुट्टो का या जरदारी का, उसी में ही
نواز شریف صاحب کے لیے بھی وہ کرسی مختص کی گئی ہے، یعنی ان اے وے انہوں نے نواز شریف صاحب کو وہاں بٹھایا ایز اے فیملی ایلڈر. سارٹ آف، یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں بابو جن کو ہمیں ایک رپورٹر کے طور پر دیکھنا اور سمجھنا چاہیے. اٹس کوائٹ این آنر. اور ظاہر ہے کہ دائیں ہاتھ کو جہاں پہ کبھی مسلح افواج کے تمام ہمارے ان کے کمانڈرز اور چیئرمین جوائنٹ چیف اور پھر فیملی، تو یعنی ان لوگوں کو کنسیڈر کیا گیا کہ دے آر کائنڈ آف فیملی. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، ناٹ دی آرم فورسز، وہ تو ظاہر ہے وہ تو پروٹوکول کا حصہ تھے کہ انہیں وہیں بیٹھنا تھا، بٹ یو سی یعنی پولیٹیکلی ایک دوسری جماعت کے قائد کو وہااں بٹھانا. اور شاید اچھی بات بھی تھی، اگر انہیں اپنی ہی جماعت سے اچھی عزت نہیں مل رہی تو دوسرے خاندان سے مل جائے تو اچھی بات ہے. یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے. آپ بار بار میں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں، میں نہیں ہوں. اچھا یہ بات آپ کو یہ فکر نہیں ہوتا یہ کرو نہیں عزت ہے، کوئی اور کر رہے ہیں، چلو شکر ہے، عزت تو ہے نا، نہیں عزت تو ہے. اچھا سر، آپ صدر کی بات کریں، میں فارمولا کاکڑ فارمولا سے اچک زئی فارمولے پہ آیا تھا، اس پہ آپ نہیں آئے. نہیں آنا چاہتے ہو تو میں تیار، حاضر نہ ہوں. آئی وش کہ اس پہ بات ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے، اچک زئی صاحب بہت 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 جو ہے ایک تجربہ کار سیاستدار ہے. آپ ان سے ہزاروں اختلاف کر لیں، ہمارے بہت سارے دوستوں کو ان سے اختلاف ہے، ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے بھی شاید اختلاف ہو. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو فوراً اٹھا کر دوسروں پہ تہمت جو ہے غداری کی، وہ تو آدھا سیکنڈ لگتا ہے. بات یہ یار، جو شخص قومی اسمبلی کا رکن بنتا ہے، رکن بنتے ہی وہ پہلی چیز ہے وہ قسم اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا. وہ غدار نہیں ہو سکتا بھائی. اچھا اب اچک زئی ایک بار تو اسمبلی کا رکن منتخب نہیں ہوئے، پھر 97 نہیں 93، اس کے بعد 97 میں نہیں ہو پائے، اس کے بعد مستقل ہوتے رہے اور 2008 میں نہیں ہوئے، 5 بار 6 بار تو. اب جو شخص جو ہے ہمیشہ منتخب ہونے کے بعد یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں پاکستان کا وفادار، کہ میں وفادار رہوں گا، اور اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر، تو میں کیسے اس کی نیت پر شبہ کروں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ بھول گئے تھے، میں نے آپ کو اس دن یاد دلایا، میں نے کہا یار آج کل لوگ بڑی جلی کٹی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ تو چادر نکاح ان کے وہ بانی ہے، تحریک انصاف مذاق اڑایا کرتے تھے دھرنے کے دنوں میں، اور اب یہ اکٹھے ہو گئے. تو میں نے کہا یار یہ غلط بات ہے. اچک زئی اور عمران خان صاحب زندگی میں پہلی مرتبہ ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہوئے. میں نے بتایا کہ ان دونوں نے 2008 کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان بھی کیا تھا، کیونکہ افتخار چودھری صاحب کو بحال نہیں کیا گیا تھا. درست بات ہوگی. سملرلی اچک زئی صاحب جو ہیں، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں غلام اسحاق خان صدر ہوتے تھے، اور وہ بہت مضطرب تھے، بے چین تھے کہ 1993 میں ان کی مدت ختم ہو رہی تھی، کیونکہ وہ 1988 میں صدر بنے تھے. تو ان کا یہ تھا کہ کسی طرح اس طرح کا تاثر بنے کہ نواز شریف میرے منتیں کر رہے ہیں کہ سر آپ کنٹینیو کریں. اور میاں صاحب ادھر جانتے ہی نہیں سن. اچھا تو پھر بابا نے چلائی چال. بابا کے ساتھ شریف الدین پیرزادہ، جن کو جادوگر پیرزادہ لکھا کرتے تھے ہمارے ارشد غوثی مرحوم، انہوں نے چودھری الطاف حسین صاحب کو، یہ جو فواد صاحب کے ہمارے کے انقطاع ہوتے تھے جہلم سے، یہ MNA تھے پیپلز پارٹی سے، ان کے ساتھ ان کی پرانی درینہ وکالت اور یہ وہ اس سلسلے میں، تو ان کو انہوں نے کلٹیویٹ کرنا شروع کیا. تو چودھری الطاف حسین مرحوم became a bridge between غلام اسحاق خان and بے نظیر بھٹو. اچھا اوکے. یہ جب کھچڑی پک رہی تھی تو محمود خان اچک زئی نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی بیوروکریسی کا نمائندہ اس وقت کی. میں آپ کو ایک بات یاد رکھوں. اب یہ دیکھیے، غلام اسحاق خان واز فرام بنو اینڈ اے پشتون. جب ان کی نواز شریف کے ساتھ جھگڑا ہوا تو انہوں نے پیغام بر بھیجا ولی خان کو. تو ولی خان مرحوم نے کہا کہ بھائی ادھر کوئی پشتون ولی نہیں ہے، پشتون ولی کوئی نہیں، اگر تم جمہوریت کے خلاف ہو تو میں نواز شریف کے ساتھ ہوں. نہیں ٹھہرے، ولی خان نے جمہوریت سر یہ لفظ کہا کہ یہاں پہ کوئی پشتون ولی نہیں ہے. When it would come to you who is representative of bureaucracy versus نواز شریف، تو میں جمہوریت I am with پنجابی. نہیں، یہ بھی لفظ کہا تھا ولی خان مرحوم نے. آج اتفاق سے یار ان کے بیٹے اسمد یار کی، ان کی مسز کا بھی احمد ولی خان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بات پہ میں پنجابی کے ساتھ ہوں گا.
मतलब उन्होंने अपनी जो शनाख्त थी वो पख्तूनों वाली, उसने कहा नहीं जमहूरियत अफजल उन्होंने है। कहा कि अगर इस हवाले से हाँ नहीं, ये जमहूरियत और यानी कि if you are expecting कि पश्तो मैं पख्तून हूँ या जमहूरियत पसंद हूँ, तो उन्होंने वली खान ने कहा कि मैं जमहूरियत पसंद हूँ। यही अप्रोच जो है ये चकजई साहब ने भी अपनाई। वो तो वो हम सारे कहते हैं कि नहीं वो तो गद्दार हैं, वो तो नहीं, महमूद खान चकजई ने भी कहा कि ना वॉट एवर आई स्टैंड बाय नवाज शरीफ, और उनका भी साथ किसने अच्छा दिया? उस जमाने में 1993 की यस सर, 1993 मार्च अप्रैल में एक खिचड़ी पक रही थी बड़ी शदीद, शुरू तो जनवरी से हो गई थी। तो पीपल्स पार्टी में सबसे जो डट कर खड़ा हुआ था इनके साथ महमूद खान चकजई से इस बात पे, और बीबी को वो कायल भी कर रहे थे कि जी हमें गुलाम इसहाक खान की बजाय नवाज शरीफ के साथ को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। दैट वाज इफ्तिखार गिलानी, जो कोहाट से पीपल्स पार्टी के अच्छा रुकन थे, और पहली गवर्नमेंट जो थी बीबी की उसमें वो वजीर कानून थे। अच्छा। इफ्तिखार गिलानी, ठीक। वाइल मुकाबले में ये हो गया कि फारूक लगारी साहब मरहूम, उनकी वालिदा आपको पता है पश्तून थी, ज़ब्दा 4 सदस्य, वो गुलाम इसहाक खान के करीब आ गए। दूसरे आफ्ताब शेरपाव साहब को भी कल्टिवेट किया उन्होंने, चौधरी अल्ताफ साहब, और बिलाखिर चौधरी एतजाज हसन ने भी कहा कि हमारा असल दुश्मन जो है वो तो नवाज शरीफ है, लिहाजा इनसे जान छुड़ाने के लिए वी शुड बी हैविंग अलायंस विद गुलाम इसहाक खान। अच्छा ये साहब ने कहा ये, भाई जाहिर है वो उस वक्त जो ग्रुप जो डेवलप हुआ ना, ठीक है। और आसिफ जरदारी तो जेल में थे, तो वो जाहिर है वो उनके साथ मिल गए। तो जीत किसकी हुई फिर, जमहूरियत की या आपके ख्याल में लॉन्गर टर्म में बताइएगा? गुलाम इसहाक खान की, और आज देख रहे हो ना कितनी जमहूरियत तकड़ी है। तो ये नई बात नहीं है, मतलब हम तारीख को बार बार नहीं, हम तारीख को ना सिर्फ दोहरा रहे हैं बल्कि जमहूरियत में कह रहे हैं हाली भी थोड़े ना साहब नहीं ये हम कर रहे हैं। अब फार्मूला क्या है? अब चकजई साहब ने देखो, उन्होंने जो तकरीर, सबसे पहली बात ये, अच्छा इसकी वजह से उनको खड़ा करने वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें अब तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उन्होंने तकरीर करके कहा, उन्होंने कहा कि मैं गया था इसको मुबारकबाद देने आसिफ जरदारी, और वो नहीं थे, ये उनका टीवी पे चला है, लेकिन वहां पे रजा रबानी थे, फलां थे, मैंने उनको मुबारकबाद दी कि चलो तुम जीत गए। अब इतना खुश दिली से तमाम तर तहफुजात के बावजूद, हालांकि पहले उन्होंने खत भी लिखा था कभी, चूंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा इलेक्शन हुआ है कि जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई, जिसके जितने वोट थे यानी हिस्सा बकदर जुस्सा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सियासतदान, जो लफ्ज जो इंपॉर्टेंट बात थी, अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में क्यों देते हैं, अदालतों को क्यों कहते हैं? बड़े अरसे से कह रहे हैं। अरे भाई पिछली असेंबली में भी वो कहते थे ये बात। यार आज के जमाने में तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद होकर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़के और इलेक्शन हारने के फौरन बाद ये खड़ा होकर बयान देना, आपका ये ख्याल है बस आया और गया होगा? क्या होगा आगे कुछ चलेगा? ये मेरा ख्याल है कि किसी न किसी तरह इसी लाइन पे आहिस्ता आहिस्ता शायद आसिफ अली जरदारी साहब को भी लाने की कोशिश होगी, मेरा ख्याल है। एक शॉर्ट भी है अगर हम सुना सके इसमें, इन्हीं का चकजई साहब का है हमारे पास, प्लीज उसको सुनवा दो ताकि तुम्हें यानी कि बजाय इसके कि तुम ये कहो कि मैं कह रहा हूँ उनकी जबान से सुन लो, सुनाए जी खुदा का वास्ता। पार्लियामान के हमारे मसाइल हम क्यों कोर्टों में ले जा रहे हैं? आइन इंसाज असेंबली ने बनाया है, ये जो पार्लियामेंट है ये इस आइन में जो भी तरमीम करना चाहे, जो भी इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना चाहे, ये इस पार्लियामान का हक है। जिंदाबाद। किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी, मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। नवीद कमर, रजा रबानी जो सीनियर बेटे थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी, उनको मुबारक हो सर। अब वैसे हमें इसी अप्रोच की जरूरत है, तभी जमहूरियत बच पाएगी, नहीं तो मर जाएगी जमहूरियत। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो वो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें उधर जाना पड़ेंगी। जरदारी साहब को भी आपने इधर लगा दिया ना सर? मैंने अभी नहीं कहा, इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर, बट मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वक्त आ सकता है कि जहां पर कि शायद, चूंकि उन्हें कहा जा रहा है ना बार बार मुफाहमत का बादशाह, नहीं वो तो मुफाहमत के बादशाह हैं, पर सवाल ये कि क्या दी नंबर 804 मैटर करते हैं, क्या वो हाँ करेंगे?
یار اب کیا پاؤں پڑ جائے ان کے، مطلب اسی طرح ایفرٹ سے ہی کچھ ہوتے ہیں نا. دیکھو نا کتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بالآخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. نہیں ہوگا تو پھر دوسرا آپشن بھی تیار ہے. پھر اچھا ادھر بھی تو کوئی کہتا ہے نا کہ اب 9 مہینے نہیں ہم بھولیں گے. نہیں اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ تو بابا پھر یہی ہے نا کہ اگر آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے تو دوسرے بھی اپنی بات پر ڈٹے رہیں 9 گے. مئی میں اس میں اب ایک بندہ اس علی امین گھنٹا پوری کی اسی طرح نامزد ہے، وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بن وہ گئے. میرے پیارے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بالآخر اگر باقاعدہ جنگیں بھی ہو جائیں تو میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے نا. سیز فائر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب عمران خان صاحب کو لا سکتے ہیں اس طرف کے ملک کے وزیر. پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری بھی خود تیار ہے یا نہیں. آصف علی زرداری صاحب کو اور بھی بڑے چیلنجز ہوں گے. میرا ایک سوال ہے اس پہ. ہم نے دیکھا کہ صدر ممنون حسین کے بعد اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ہم نے سمجھا کہ یار یہ ایسا ہی ہوتا ہے، 23 مارچ کو آئے گا، پریڈ دیکھے گا، کرائے گا. اور جس سال پریڈ نہیں ہوتی تھی ہم کہتے تھے کہ صدر کا اس سال بھی کوئی کام نہیں تھا. بٹ عارف علوی نے جس طرح آئین کا ساتھ دیا، پلیز میرے سوال پہ رہی یہ بات ریلیونٹ تو رہے نا کہ نصرت جاوید کا اگر 6 مہینے کا شو اٹھا کے دیکھیے تو 50% شوز میں گند ڈالو تو ظاہر ذکر ہوگا. اچھا خیر بار ہے نا. عارف علوی صاحب نے بتایا کہ صدارت کا عہدہ بڑا اہم ہے. گند ڈالنا ہو آصف زرداری صاحب کے لیے کیا بڑے چیلنجز ہوں گے بطور صدر پاکستان؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ہرگز عارف علوی کی طرح آئین میں سے کوئی ایسی شق مخرہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے جو ان کا کردار جو ہے وہ ایک جیسے آئین کے اندر یعنی جو صدر ہے وہ پابند ہے کہ اس کو وزیر اعظم اور کابینہ کی طرف سے جو ایڈوائس آئے اس پر ہو بہو عمل کرے. میرا خیال ہے آصف زرداری کو ہر صورت کریں گے، وہ کوئی ایسا گند نہیں ڈالیں گے. ویری رائٹ. کابینہ کی بات بریک کے بعد ایک جاتے جاتے بریک سے پہلے 18ویں ترمیم کے بانی ہیں آصف زرداری صاحب. باجوہ صاحب سے جتنی ملاقاتیں ہیں جس میں غیر حاضر بھی تھا لیکن ایک مشترکہ ٹاپک رہا 6 سال وہ بولتے رہے، وہ تھے 18ویں ترمیم. وہ کوئی بھی ملاقات 18ویں ترمیم کے موضوع کے بغیر نامکمل سمجھتے تھے. وہ آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو آج کل جہاں نہیں آج کل کہاں ہوتے ہیں. اچھا وہ جتنی جہاں بیٹھ کے وہ 18ویں ترمیم کا پرچار کرتے تھے وہاں 18ویں ترمیم کا شور آج بھی سنائی دیتا ہے. یہ شور آپ سنتے ہی رہیں گے. آصف علی زرداری صاحب جو ہے تھوڑا بہت اونچ نیچ کر دیں 18ویں ترمیم، تھوڑا بہت. سر جی جس نے تاریخ بنائی ہو دوسری مرتبہ صدر بن کے، وہ اپنا منہ کالا کروائیں گے کہ میں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے تاریخ بنائی تھی صوبوں میں اختیارات منتقل کر کے، تو میں نے دوسری مرتبہ علامتی صدر بننے کے چکر میں اپنی مین، وہ ایک ٹوکن پریزیڈنٹ ایک ٹوکن ادارہ ہے نا، تو میں نے اپنی جو مین ان کی بنیادی لیگیسی کیا ہے کہ پچھلی مرتبہ جب وہ صدر بنے تھے تو ان کے پاس 8ویں ترمیم والے اختیارات تھے. وہ اسمبلی کو توڑ سکتے تھے، وزیر اعظم کو برطرف کر سکتے تھے. انہوں نے تمام اختیارات پارلیمان کو منتقل کر دیے. نمبر 1. نمبر 2 18ویں ترمیم کروائی. یہ 2 ہی کریڈٹ ہے نا ان کے. اگر کسی نے پوسٹیریٹی کے لیے لکھنا ہے، ورنہ تو ہر بندے نے ان کے بارے میں بری بری باتیں موصوف کے کی ہیں نا. سو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں کمپرومائز کریں گے اس میں. ویری ٹائٹ. ایک بریک اور بریک کے بعد کابینہ پہ بات کریں گے، وفاقی کابینہ. بریک. ناظرین ویلکم بیک. حضور صاحب دیکھیں آپ نے بہت اعتراض اٹھائے لیکن ہر کام تسلی سے کرنا تھا جب معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف دور اندیش شخص ہیں. انہوں نے وقت لیا اور ایک ایسی جاندار کابینہ بنائی ہے. جس طرح کے ہمیں مسائل درپیش ہیں، معاشی مسئلے ہیں، ہمارے سوشل مسئلے ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، آج انہوں نے جو کابینہ بنائی ہے مجھے لگتا ہے کہ مسائل پر قابو پانے کے لیے بہت سنجیدہ. اور ایک اور بات، آپ نے میرا مذاق اڑایا تھا، میں نے جب انہیں طاقتور ترین وزیر اعظم کہا اور میں اس بات پہ قائم ہوں. اور آج جو نام سامنے آئے ہیں انہوں نے میری بات کو، میری خبر کو یا میرے تجزیے کو یا میری رائے کو انڈورس کر دیا. یہ نام پڑھیں اور اپنے دل پر آ رکھ کے بتائیں کہ نواز، میں نے جو کہا تھا شہباز شریف کے بارے میں کہ وہ طاقتور ترین وزیر اعظم ہیں، وہ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ نام پڑھیں آپ نے. جی ہاں، میں مختار تھے وہ. خواجہ آصف جو ہیں وہ اپریل 2022 میں جو حکومت بنی تھی اس میں وزیر نہیں تھے. احسن اقبال تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، رانا تنویر حسین تھے، اعظم نذیر تارڑ تھے. کافی نہیں ہو گیا؟ اچھا اب انہوں نے واپس لے نا. یہی تو میں آپ سے جو یعنی کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے اس ٹیم نے گاڑے وہ 8 فروری کو آپ کو نظر بھی آ گئے. نصرت جاوید نے یہ کہا اس شو میں بیٹھ کے
کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، روک دیا۔ شہباز شریف نے بچایا. شہباز شریف صاحب جو بات ہے وہ کہوں گا. تو بس یہ لیکن- کریڈٹ ہے اس ٹیم کا. ہاں انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا اور پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کی بے پناہ اکثریت کو دیوالیہ کر دیا. یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو اولڈ اینڈ نیو کا ایک گڈ مکس بنانا پڑتا ہے. تو جو بنایا ہے بھائی ظاہر ہے جو لوگ اتنے عرصے سے ساتھ ہیں، آپ خواجہ سے ساتھ، احسن اقبال صاحب، ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول ہے، بڑا عرصہ کام کیا ہے، لیکن لک کیا دیتی ہے کابینہ، وہ تو یہ ہوتا ہے نئے لوگ کون ہیں. اب نئے لوگوں میں مثلا کہ میں بہت ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اب یہ جیسے خود مسلم لیگ نون کے کافی یعنی متوالے دل سے پیار کرنے والے وہ خفا ہیں اگر تم ٹویٹر کھولو. اب تو کبھی کبھار کھلتا ہے ٹویٹر کہ جناب حکومت کے پاس دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ووٹ شوٹ یا اپنی پالیسیاں، ایک داخلہ اور ایک خزانہ. اب بقول ان کے دونوں ہی پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے. یہ ان کے متوالے کہہ رہے ہیں. ارے بابا یہ نصرت جاوید نہیں کہہ رہا، میں تو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی لوگوں کا یہ تاثر غلط ہے. اورنگزیب صاحب کا نام آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے اس پروگرام میں میں نے لیا تھا اور میں نے کہا تھا یار مجھے صرف یہ خطرہ لاحق ہے کہ چونکہ وہ ڈچ نیشنل ہے تو کیا وہ ہو سکتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں اسپیشل مشیر بنا کے اور بعد ازاں. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملک کی خاطر جو ہے وہ اپنی شہریت چھوڑ دیں گے اور انہوں نے بڑی بھاری بھرکم جو ہے ماہانہ تنخواہ چھوڑ کر آج وہ بنیں گے اور میرا خیال ہے کہ وہ پھر سینیٹر بھی بن جائیں گے. ہاں سینیٹر. لیکن اسی طرح محسن نقوی صاحب ہے اسی طرح یہ احد چیمہ صاحب ہے. احد چیمہ صاحب نے بڑا وقت بھی برا گزارا یار، اگر وہ یعنی کہ بعد معاف گواہ بن جاتے. لیکن اعظم خان کی طرح یہ دونوں افراد جو ہیں نا، یہ دونوں افراد یہ وہ نہیں ہیں جو کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تو کوئی اچھی سٹوری سپن کر سکے. کیونکہ آج کل کا زمانہ تم پسند کرو یا نہ کرو، یو نیڈ kind of which has faces spin doctors who can tell good stories. چاہے انتہائی ڈٹائی سے، اس میں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے نا سر. ہے نا سر. اچھا اب ان تمام افراد میں سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف مصدق ملک جو ہیں وہ یقیناً ماشاءاللہ بہت اچھے وہ گفتگو کرتے ہیں، آرٹیکولیٹ ہیں ماشاءاللہ. اپنے لوریے بھی ہیں لیکن ایسی کمال کی اردو بولتے ہیں کبھی کبھی جب. اچھا ویسے اردو بولنے سے وہ کراچی ارش لگتے ہیں. تو ان سے بلکہ میاں صاحب نے پوچھا تھا جب یہ انہوں نے چارج لیا نا 2013 میں، تو یہ تمہیں پتا ہے اس سے پہلے کیئر ٹیکر یہ اس میں منسٹر آف انرجی تھے الیکٹریسٹی، تو یہ بریفنگ دے رہے تھے. تو جب وہ بریفنگ ختم ہوئی تو انہوں نے مصدق صاحب سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کو میں اب مالٹا تو وہ پتا چلا یہ اصل میں اندرون لاہور میں احاطہ تضابیاں ہیں. ایک ہے محلہ ککے زئیاں، ایک ہے آتا تضابیاں، ادھر بھی ککے زئی ہوتے ہیں. یہ وہ ملک صاحب ہے، یہ بڑے شہ ہیں اپنے ایف سی کالج کے. نہیں اچھا تو میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں اب جہاں تک محسن نقوی ہے نا، یہ مستقبل کا ماڈل ہے. جیسے جیسے نہیں جیسے الیکٹرک کارنی آنی، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنی ہے، مستقبل کے سیاستدانوں کی علامت ہے. اچھا کل نقوی صاحب مجھے ملے تھے وہاں، اچھا آ رہے تھے ان کے دائیں ہاتھ انشورنس پالیسی سہیل وڑائچ سے، ان سے انشورنس سہیل وڑائچ تھے، عامر میر صاحب ان کے لڑکے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے بڑی مہربانی کی. نقوی صاحب کے ساتھ میری ہے اپنا، اسی لیے تو میں یہ بکواس کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے شفقت سے گلے لگایا. میں کہ یہ دو گواہ ہے جی میں نے پڑھنا نہ. اچھا یقین پڑھے جاؤ گے وہی بچ کے رہنا چاہیے وزیر دال. اچھا انہوں نے ان کی مہربانی، انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ نہیں جی تم نے کہا کہ میں وزیر داخلہ یا یہ کہ دعا مانگے، لیکن آپ انہوں نے کہا یہ آپ ان کو پتا تھا کہ میں نہیں. اچھا اب یہ کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی، وہ سینٹ میں بھی آئیں گے. اچھا اب سینٹ میں ہوتا یہ مثلا جیسے بد نصیب سرفراز بگٹی، ان کو چیف منسٹر ہونے سے پہلے ایک جماعت میں جانا پڑا، پیپلز پارٹی میں گئے. پیپلز پارٹی میں جانے کے بعد انہیں براہ راست انتخاب لڑنا پڑا صوبائی اسمبلی کا. ٹھیک ہے جی، اور پھر انہیں وزارت اعلیٰ ملی ہے. اب یہ نہ مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شامل ہوں گے نہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، مشترکہ سینیٹر ہوں گے. یہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوں گے. اچھا، اور دونوں جماعتیں انہیں ووٹ دیں گی، جیسے آصف علی زرداری صاحب ہوئے.
دیکھیں نا وہ تو ہے تو ایسے پیپلز پارٹی کے چیئرمین. اب یہ ہمارے مستقبل کا ماڈل ہے. طاقت ہے کیا مطلب ان کے پاس؟ طاقت کون یہ سی گدڑ سنگھی ہے وہ مجھے چاہیے؟ وہ جو تم میں ہے، جو تم میں ہے. مجھ میں بھی ہے. ارے تم بھی میں بڑا بے شک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تم میں بھی ہے. تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا محسن نقوی ہوں. وہ بالکل تیری شکل تو لکھا ہے. یا اچھا، اللہ، آپ میں کو بڑا بننا ہو کے وہ محسن چاہیے نقوی بننا چاہتا ہوں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کل بھی مجھے کہیں وہ جی آپ کے ایک صرف ہے کہ پیپلز پارٹی کے زیادہ تر لوگوں کو تمہارا نام یاد نہیں ہے. وہ ابھی ذرا اچھا نا نام یاد رہے نا شکل یاد رہے. نہیں، شکل پوری طرح یاد ہے ان کو. اچھا، وہ اس کے بعد یہ کہ تمہاری قبولیت جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے، وہ ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون میں بھی ہو. اور پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی ہے. وہ جنہیں مقتدرہ کہا جاتا ہے نا وہ بھی کہیں بندہ ٹھیک ہے. یہ ہے مستقبل کا ماڈل. مستقبل میں جو ماڈل آزما جائے گا، مستقبل ایسے سیاستدانوں کا ہے. اور میں بطور صحافی اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں اپنے سامنے ہی میری پیش گوئی، لیکن آپ میں یہ جراثیم دیکھ رہا ہوں. محسن نقوی والے انشاءاللہ میرے سے بنا کے رکھے. میں بھی وزیر اعلیٰ، پھر وزیر داخلہ، اور گاسو پھر چیئرمین پی سی بی. بنانی ہوندی تو میں پہلے آصف صاحب نہ بلا لینا تو انہیں ہے. دیکھو تم دیکھتے نہیں مسلم لیگ نون والے روزانہ ابھی بھی دیکھو اتنا. بہرحال یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے صرف ایک نام کی وجہ سے نقوی صاحب میرے بھائی ہیں، دوست. میں وہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں، کل میں نے یہ پوچھ رہا نا تم سہیل بڑھائے جی وہ کھڑے تھے، بھائی میری ان کے ساتھ ہے. میرے جتنے پرانے جاننے والے انہیں پتا ہے یہ پکڑ پن کرتا ہے، بکواس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کرنے دیا کرو، مجھے یہ آسادی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف ایک نام کی وجہ سے وہ دعائی مچ رہی ہے کہ صاحب یہ تو شہباز صاحب نے بنائی نہیں کابینہ. وہ بھائی صاحب خواجہ آصف ان کے گورنمنٹ کالج کے جاننے والے، ویسے وہ نواز شریف کے زیادہ قریب تھے کالج میں. یہ جو کابینہ بنی ہے کیونکہ پنجاب والی سملرلی احسن اقبال اتنا عرصہ ہو گیا ساتھ اکٹھے کام کرتے ہوئے، ان کے ساتھ ادھر پنجاب میں بھی تھے. اور ایک زمانے میں انہوں نے وہ اسپن ڈاکٹرز کی بنائی تھی، یہ ہوتے تھے اس میں، حسین حقانی ہوتے تھے تو اس میں یہ تھے احسن اقبال. پھر ڈار صاحب، رانا تنویر، اعظم نذیر تارڑ کو یہی لائے تھے. ساری وہ دیکھیے نا جتنے بھی اچھی جتنے بندے شہباز شریف کے کلوز تھے، مجھے تو وہ لگ رہے ہیں کابینہ میں. تو وہی ہے نا جو نواز شریف کے کلوز تھے. یا نہیں، تو لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی او ہو وہ تو جی انہوں نے دیے ہیں، انہوں نے مراد یعنی سیدھا سادہ یار اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں لوگ. لیکن کیا ایک بندہ نام یعنی کہ بڑی مشکل سے وہ بھی ڈھونڈا جا رہا ہے نا زبردستی کا. ایک بھی کیوں دیتے؟ محسن نقوی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ معذرت ہی کر رہے تھے. کیوں کرے؟ میں چیئرمین پی سی بی لگ گیا. تم کرو گے اگر تمہیں، یعنی میں تو نہیں کروں گا اس اوور میں، اگر مجھے ساتھ میں وہ بھی ہو تو. اور خاص طور پر ینگ بھی ہیں. میرا پروڈیوسر ایک بات کا گواہ ہے کہ مجھے ایک آفر کی گئی تھی، میں نے منع کیا. کیا اسد صاحب آپ گواہ ہیں؟ نہیں، وزارت نہیں ہوگی نا. نہیں وزارت چلو جو بھی نوکری ہوگی نا. خیر لیکن مجھے جب پہلی مرتبہ یعنی کہ وہ بنے تھے، اللہ خوش رکھے انہیں، آصف علی زرداری صاحب کو، جب وہ لے کر گئے تھے تو اکیلے مجھے انہوں نے کہا کہ تم میرے وہ بن جاؤ پریس سیکرٹری. میں نے کہا جی نہیں، میں کہا میں آئی وانٹ ٹو ڈائی ایز اے رپورٹر ود مائی بوٹس آن. ٹھیک ہے بات. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلط تاثر بن رہا ہے کہ صرف ایک محسن نقوی صاحب کی وجہ سے کہانی چل رہی ہے کہ جی یہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ ایسی. لوگ کیا جا سکتا. نگران میں سرفراز بگٹی تھے، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں. نگران میں محسن نقوی تھے، آج وہ وزیر داخلہ ہیں. نگران میں آپ چڑ جائیں گے کاکڑ صاحب تھے، لیکن وہ بھی کتنے عرصہ تک رہے پنجاب میں. دیکھو نا، اور ایک مشکل وہ نگران حکومت جس نے الیکشن کنڈکٹ کرا. آئی تھنک کہ محسن نقوی صاحب کو جس وجہ سے میں جو سیفلی آئی کین پریزیوم ان کو ایک تکڑا وزیر داخلہ چاہیے، کیپنگ ان ویو کہ بہرحال پی ٹی آئی کے وہ جو کہتے ہیں کہ 9 مئی کو نہیں بھلانا. اچھا، اور یہ بھی واقعہ ہو سکتا ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو سنجیدگی سے لیں کہ جو رویہ علی امین گنڈا پور اپنائے ہوئے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس میں نقوی صاحب کا یہ تو کمال ہے نا. دیکھو پنجاب میں ان کے بارے میں مشہور ہوا کہ انہوں نے شہباز سپیڈ کو بھی توڑ دیا. سن لو نا، نقوی سپیڈ مشہور ہوئی. لیکن دوسری طرف وہاں کی پولیس نے بھی بہت یعنی کہ کام چوک دیتا، وہ بھی کام چکا دیتا، لیکن نقوی صاحب نے پتہ نہ لگنے دیا کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. جو ڈیلیوری دی ہے پنجاب میں وہ ان کا سی وی ہے. وہ ان کا سی وی ہے. اس سی وی نے تو میرا خیال میں آج جتنا جو سیاسی بحران ہے نا اس کے ذمہ دار پھر محسن نقوی صاحب ہیں.
ان کے ہر یہ 1 منٹ یہ ریکارڈ رکھنا یار، اور یہ میں کلپ دینا میں نقوی صاحب کو بھجوانا، تاکہ انہوں نے جو پہلی گرفتاری کسی طرح کرنی تاکہ میری تو جان چھوٹے۔ آپ نے کہا، میں نے اس کو انٹرپریٹ کیا، نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو جو کہا میں نے تو محسن نقوی صاحب کو ان کے منہ پہ کہا، میں ان کو کہا آپ نے کہا جی پنجاب کی سی وی، تو پنجاب کی ڈلیوری نے اس میچ پہ پہنچایا ہے حالات کو، تو وہ تو محسن نقوی صاحب ہیں۔ میں بھائی میں اس میں تو کل کہہ کے میں نے اپنی ضمانت لی ہے ان کو، میں نے دیکھی تو تسی نہیں بڑے جاؤ کہ مینو پھاڑ لیں گے بدل سے۔ الحمدللہ مطلب آپ کتنا خوش ہوں۔ دیکھیں اگر ان کو ایک کسی خاص مقصد کے لیے لایا گیا اور وہ مقصد یہ ہے کہ کرش کرنا ہے پی ٹی آئی کو یا کوئی اور، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگوں کی پھر ایک سمبولک وہ بن جاتی ہے نا کہ یار یہ آئے تو کرش ہوں گے، ذرا احتیاط کریں یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تو ہے نا پنجاب میں، وہاں پہ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھو وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ میں تمہیں فرینکلی بتاؤں، وہ جو کہا تھا مولانا آزاد نے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، بہت بے رحم ہوتی ہے۔ دیکھو سیاسی مخالفین کو جیلوں میں جانا وانے کی عادت ہوتی ہے، ہمارے ہاں بدقسمت سے جس قسم کی سیاسی تاریخ رہی، لیکن یار اس سے بڑی تذلیل کسی سیاستدان کی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو کیمروں کے سامنے منشیات کے اسمگلر کے طور پر گرفتار کریں، بہت تذلیل۔ تو ٹھیک ہے بیچارے الیکشن ہار گئے تو ان کو ایڈجسٹ کرنے کے کیوں نہیں ہو بے تحاشا۔ وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جن کے ساتھ بیچارے سیٹ تھے آج کل وہ بھی اچھے آپ یہ کہہ رہے تھے ان کے نام پہ کانٹا لگ چکا ہے؟ نہیں، وہ جن کے ساتھ تھے کچھ تو آج کل وہ بھی ذرا بیچارے کہیں آنے وانے کے چکر میں ہیں، میرا خیال ہے بدلنے والے ہیں وہ۔ اچھا تو اس لیے کمزور پڑ گئے ہیں بھائی لا اینڈ آرڈر کے جو ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں نا، رانا ثناء صاحب الیکشن لگ کے آ جائیں گے۔ اور یار تم آئیڈینٹیفائی جو ہو جاؤ کہ تم اور نصرت جاوید اور عدنان حیدر نے مل کر ایک شو کیا اور وہ شو ناکام ہو گیا، تو رانا صاحب جس کے ساتھ مل کے شو کر رہے تھے وہ شو ناکام ہو گیا، وہ ادھر سے تھا یہ ادھر سے تھا، نصرت جاوید ادھر سے تھا، عدنان حیدر ادھر سے تھا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ عدنان حیدر عرف رانا ثناء اللہ خان جس نصرت جاوید کے ساتھ مل کے خبر نشر کر رہے تھے، ان کی فراغت ہونے والی ہے جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے رانا صاحب کی، اس کا افیکٹ رانا صاحب پہ جاتا ہے۔ ویری رائٹ، بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا، کل ملاقات، بہت خیال رکھیے گا، ہے تو مشکل سا لیکن اللہ حافظ۔